اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کے پاس شیطان نہیں آتا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت اور نگرانی پر مامور فرمایا۔ بس میرے پاس ایک شخص آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں ضرور تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور صاحب اولاد ہوں، ان کا نفقہ میرے ذمے ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کچھ کہے بغیر خود ہی مجھ سے دریافت فرمائے، ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت ضرورت اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھ کو اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یاد رکھو اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے اور کل پھر آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ وہ کل پھر آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں رہا۔ وہ پھر آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھ کو ضرور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کروں گا۔ اس نے پھر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور بچوں کا سارا بوجھ میری گردن پر ہے، میں اب پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت ضرورت کی شکایت کی اور بچوں کی ضرورت کا بھی اظہار کیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے کہ وہ پھر آئے گا، میں نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کو پکڑنے کے لیے طاق میں رہا۔ وہ پھر آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھ کو آج ضرور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کروں گا، اور یہ 3 دفعہ میں آخری مرتبہ ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ گیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو چند کلمے ایسے سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔
جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ختم آیت یعنی هو العلی العظیم تک پڑھ لیا کرو۔ خدا کی طرف سے تمہارا ایک نگہبان یعنی ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا اور اس کی برکت سے صبح تک کوئی شیطان اور جن تمہاری ایذا رسانی کے لیے تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات ایسے سکھا دیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دیں گے۔ چنانچہ اس نے مجھے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جو کچھ بتایا ہے سچ بتایا ہے۔ آیت الکرسی کی یہ وہی خاصیت ہے اگرچہ کہ وہ اور باتوں میں وہ جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کیا تم خبر ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب تھے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو صدقات میں نقص پیدا کرنے اور خیر کے کاموں میں خلل ڈالنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ اس حدیث کی روایت بخاری نے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار درس علاج السالکین۔ صاحبو، گزشتہ درس میں دل کے بیمار ہونے کی وجوہات اور اس کا علاج بتلایا گیا تھا۔ آج کا درس بھی اسی کا تسلسل ہے۔ مزید یہ کہ آج کے درس میں دل کے بیمار کے لیے پرہیز اور اس کے صحت ہونے کی علامتیں بھی بتلائی جائیں گی۔ دل کی بیماریوں کے علاج کا ایک اور جز۔ صاحبو، کسی چیز کو اپنا نہ سمجھو، ہمیشہ آخرت کا دھیان اور دھن لگی رہے۔ اس طرح کرنے سے پہلے تو آپ سیدھے راستے سے ہٹو گے نہیں، اگر ہٹو گے بھی تو فوراً جلد آگاہ ہو کر سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ دل کی بیماریوں کے علاج کا ایک اور جز۔ جنت کے حالات اور وہاں کی نعمتوں کو سوچا کرو، اس سے آخرت کی طلب پیدا ہوگی۔ دنیا کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ رہ کر یہ خیال آئے گا کہ حق تعالی ہماری ذرا سی طلب پر کتنی بڑی جنت دیں گے، اور دنیا کو طلب کرنے پر کچھ بھی فائدہ نہیں، پھر ہم کو دنیا میں کھپنے سے کیا فائدہ۔ دل کی بیماریوں کے علاج کا ایک اور جز۔ خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔ یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ وہ ہے جو ایک شاعر کہتا ہے، خوب کہا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس کے لیے عاشقان الہی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اہل اللہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، کبھی کبھار ان سے ملتے رہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنو، ان سے تعلق رکھو۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو اولیاء اللہ کے تذکرے یعنی ان کے حالات زندگی ان کی صحبت کے قائم مقام ہیں۔
اولیاء اللہ کے حالات زندگی کو سنا اور دیکھا کرو اور پڑھا کرو، ان کی صحبت تم کو ایک نہ ایک دن خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کر کے رہے گی۔ دل کی بیماریوں کے نسخے کا لوازمہ۔ اس نسخے کا لوازمہ اس طرح دل کو سمجھانا ہے کہ اے دل، دنیا پر مٹنے والے دل، تو ایک دن دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے دنیا کا آرام و سکون اور خوشی آخرت کے غم و عذاب کے مقابلے میں عمر قید کے قیدی کے لیے بالکل تھوڑا ہے۔ اے دل، پھر اس پر یہ غرور، یہ غفلت آخر کب تک کرے گا؟ بوڑھا ہو کر کیا پھر جوان ہوتا ہے؟ تجھے آخرت کا کچھ خیال ہی نہیں، وہاں کے سامان کی کچھ فکر ہی نہیں۔ دیکھ، اب وقت جاتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ تو خبر کے گڑھے میں پڑا رہے گا اور دنیا کے دیکھتے دیکھتے بے رخ ہونے کو یاد کر کے روتا رہے گا۔ میرے پیارے دل، کیا تجھ کو اس خبر نہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے کھڑے ہیں، کان لگائے ہوئے، نگاہ جمائے ہیں کہ حکم ہوتے ہی سور پھونک دیں۔ اے دل، جب یہ حالت ہے تو پھر تجھ کو چین کیسے آتا ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا تو جس حال میں ہوگا وہ اسی حال میں رہے گا۔ لقمہ لیا ہوا نگل نہ سکے گا، کپڑے پہن رہا ہے تو پہن نہ سکے گا، پانی پی رہا ہے تو پی نہ سکے گا۔ ادھر تڑاتڑ ہر چیز ٹوٹنے لگے گی، جو کچھ عالم میں ہے سب ختم اور فنا ہو جائے گا، خدا کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ سو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک ملک اليوم، وہ کہاں ہیں جو ہمارے خلاف کیا کرتے تھے، دنیا پر مان مٹتے تھے، اس دن کو بھولے ہوئے تھے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب اپنی خبروں سے اٹھیں گے، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے میں ایک بڑھیا آئے گی، بس صورت، نیلی آنکھیں، بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے، تمام مخلوق کہے گی، نعوذ باللہ، یہ کون کمبخت ہے؟ سب اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے۔ حکم ہوگا، آج کیوں اس سے منہ پھیر رہے ہو؟ یہی تو دنیا ہے جس پر تم مرتے تھے، اسی چڑیل کی وجہ سے آپس میں حسد دشمنی کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، نہ رشتہ داری کا لحاظ ہوتا نہ دوستی کا۔ اس وقت سب کو یاد آ جائے گا، ہمارا مولا سچ فرماتا تھا، بے شک دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہائے ہم کچھ نہیں سمجھے تھے کہ دنیا ایسی ہے۔ تو دنیا دوزخ میں ڈال دی جائے گی تو وہ کہے گی، میرے دوست بھی میرے ساتھ کر دیے جائیں، اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی، دنیا کے چاہنے والے بھی دنیا کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے پیارے دل، کیا تجھ کو اس دن کا انتظار ہے؟ کیا تو دوزخ میں دنیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے پھر کیوں دنیا میں کھپا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے؟ میرے پیارے دل، خدا کے لیے سنبھل اور اپنی خبر لے۔ دنیا کی بے وفائیاں اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہی ہیں، ہائے تو جاگتا ہی نہیں۔ اگر جاگنا ہی ہے تو لوگوں میں تیرا
اس طرح چرچا ہونے سے پہلے جاگ کہ فلاں بیمار ہے، چاروں طرف سے علاج کرنے والے آ رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، شفا کی امید نہیں، پھر تیرا اس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں کی حالت بہت نازک ہے، وصیت بھی کر دیا ہے، مال و دولت کو چھوڑ دیا ہے، تو ہر چیز کو افسوس و احساس محرومی سے دیکھ رہا ہے کہ زبان بند ہو گئی ہے، پہچانت بھی نہیں رہی، دیدے چھت کو لگ گئے۔ تیرے اہل و عیال تیرے اطراف کھڑے رو رہے ہیں، تجھ کو دکھایا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا ہے، کہ تیری بیوی ہے، زبان پر مہر لگ گئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر اچانک آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے کہ تو مر گیا ہے۔ تیرے اعضاء سے روح نکال کر فرشتے لے جا رہے ہیں، اور تیرا جسم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کفن لایا جا رہا ہے کہ تجھے غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، حسد کرنے والے راحت میں ہو گئے ہیں، اور ورثہ تیرے مال کی تقسیم کے لیے منصوبے دل ہی دل میں کر رہے ہیں، اور تو قبرستان میں پڑا ہوا اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے پیارے دل، یہ وقت آنے سے پہلے ہی جو کچھ کرنا ہے کر لے، ورنہ پچھتائے گا۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ پرہیز، اس مرض کا مریض ان لوگوں کی صحبت سے بہت پرہیز کرے تو دنیا میں کھپے ہوئے ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ علامات صحت: حب دنیا یا دنیا میں بہت مصروف ہو جانے سے صحت ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ مریض دنیا کو بھی دینی بناتا ہے، دنیا کے کاموں کو بھی آخرت ہی کی نیت سے کیا کرتا ہے۔ جب دین و دنیا کا مقابلہ ہو تو دنیا پر دین کو ترجیح دیتا ہے، دنیا سے اس کا دل بیزار ہوتا ہے، خوف الہی اس کے دل کو ہمیشہ گھیرا رہتا ہے، تمام اعمال اس کے درست ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی صحبہ صلواتک و معلوماتک و بارک وسلم۔
الفاتحة. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و صحابہ اجمعین بحق الرحمین.